انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، وہ کہتے وہ جنت میں جائیں گے، قرآن کہتا ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ جانتے ہیں قرآن نے کیسی کرسائٹ کی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ پوسٹ مارٹم کیا قرآن نے بالکل درست کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاروں طرف بیٹھتے تھے گور گور کر دیکھتے تھے، تو قرآن نے کہا ہرگز نہیں جائیں گے، جنت میں کیسے جائیں گے بغیر ایمان کی، بغیر نبی کی تعظیم کے جنت میں چلے جائیں گے؟ اور پھر قرآن نے ان کو بتایا کہ اے گھور گھور کر دیکھنے والوں نبی کو اور نبی کے باز کا مذاق اڑانے والوں، تم اپنے حقیقت سے واقف نہیں کہ تم کو کس سے بنایا گیا ہے۔ اللہ قرآن نے دیکھیے کہاں ان کو کہا کہ چپ پیچھے چل، تو لمبی چوڑی باتیں کرتا ہے، 3.5 ہاتھ کا آدمی، تو دیکھتا نہیں کہ تیری پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ انا خلقناہم مما یعلمون، میاں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ انسان تو بڑی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کا ذریعہ تو ایمان اور اعمال ہے، یہ نہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم کو جنت میں جانا چاہیے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایمان اور عمل نہیں تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ سبحان اللہ میرے دوستو، جنت کا ذریعہ تو ایمان اور اعمال ہے، تو گندا نطفہ کیسے قابل تعظیم ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے انا خلقناہم مما یعلمون، یہاں پر ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک ولی اللہ تشریف لے جا رہے تھے، تو اسی شہر کا جو رئیس تھا وہ بھی آ رہا تھا۔ یہ اللہ کے بندے کچھ بیچارے اپنے وظیفہ پڑھتے ہوئے کچھ جا رہے ہوں گے کسی اپنی مستی میں، وہ شہر کے رئیس کو یہ اللہ کے ولی نے سلام نہیں کیا، تو اس کو ذرا غصہ آیا کہ بھئی میں شہر کا رئیس ہوں، مجھے یہ صوفی جا رہا ہے پڑھتا ہوا، اس نے مجھے سلام نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ انہیں ٹھہرایا اور کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ میں یہاں کا رئیس ہوں، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ پھر اللہ کا بندہ تو پھر اللہ کا بندہ ہی ہے نا، کبھی تو وہ بالکل نرم ہوتا ہے اور کبھی بالکل جلال میں آ جاتا ہے۔ ان کو چلانا گیا، انہوں نے کہا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ تو کون ہے، اور اگر تجھے اپنے متعلق پتا نہیں تو تو اپنی ماں سے جا کر پوچھ کے تو کون ہے، میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے نہیں جانتا، تیرے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ میرے دوستو وہ تو بالکل جب ان کو جلال آیا تو وہ تو بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ انسان کے اندر جو فضیلت کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا عمل ہے اور اس کا ایمان ہے، تقویٰ ہے۔ یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ غلام جو لوگ تھے، اللہ اکبر، علم اور عمل نے میرے دوستوں ان کو وہاں پہنچا دیا کہ بڑے بڑے محدثین ان کی جوتیاں اٹھاتے، حضرت اکرمہ، اللہ اکبر، یہ لوگ غلام ہیں۔ حضرت بلال حبشی دیکھیے، یہ حضرات غلام ہیں، لیکن ان کے علم اور عمل اور تقویٰ نے اتنا ان کو اونچا کیا کہ جس دن حضرت بلال حبشی کا انتقال ہوا ہے تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج دنیا سے میرا آقا اٹھ گیا۔ بتائیے، حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال حبشی کو اپنا آقا کہا، حالانکہ وہ غلام۔ تو معلوم یہ ہوا میرے دوستوں کہ اصل جو چیز ہے عزت اور عظمت کی وہ انسان کا ایمان ہے، اس کا عمل ہے۔ بزرگان دین نے انہی چیزوں پر زور دیا اور انہی چیزوں کے اوپر ہماری بھی نظر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب العزة عما يصفون
هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفزون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے اس کی، برب المشارق، اس کی جو سب پورب اور سب پچھم کا مالک ہے، ایسٹ کا بھی وہ مالک ہے اور ویسٹ کا بھی مالک ہے. مشارق یہ مشرق کی جمع ہے اور مغارب یہ مغرب کی جمع ہے. سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور اس کے اندر سورج جو ہے وہ آپ غور کریں گے تو کبھی ایک سائڈ سے طلوع ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف سے طلوع ہوتا ہے، کبھی تیسری طرف سے نکلتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ سورج کے نکلنے کی جتنی جگہ ہے سب کا مالک اللہ ہے، اور اسی طرح سے غروب ہونے کی جتنی جگہ ہے اس سب کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. انا لقادرون، ہم ضرور قادر ہیں، قدرت والے ہیں. یہ ہماری قدرت ہی تو ہے کہ اتنے بڑے سورج کو ہم چھپا دیتے ہیں، دن کو ہم رات کر دیتے ہیں اور رات کو ہم پھر دن بنا دیتے ہیں. یہ ہماری قدرت ہی تو ہے. آخر یہ بھی تو اس کی بھائی قدرت ہے کہ یہ 3.5 ہاتھ کا آدمی، موٹا تازہ، چلتا پھرتا، بڑی قوت والا، زبان والا، دماغ والا، عقل والا، اور منٹوں کے اندر میرے دوستوں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. قدرت ہی تو ہے اس کی. زمین پر چلتا پھرتا آدمی زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ہے انا لقادرون. ہم معلوم یہ ہوا کہ زمین پر ہم لوگ جو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ سب کچھ خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. ہم ضرور قادر ہیں کہ ان سے اچھے بدل دیں. اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آپ کو ان کے بدلے اچھے خادم اور خدمت کرنے والے ہم آپ کو عطا کر دیں. یہ مکے کے کافر لوگ جو باتیں کرتے ہیں لمبی چوڑی، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان سے اچھا آپ کو عطا فرمائے گا. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کے رہنے والوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان عطا فرمایا، وہ سرکار دو عالم کے خادم اور اسلام کے انصار بن گئے.
انصاری بن گئے. اللہ، ایسی جماعت کی جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا. انہی انصاریوں میں حضور نے قیام فرمایا، اور یہاں تک کہ آج بھی مدینۃ الرسول میں حضور جلوہ فرمایا. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن جو ہے وہ تو مکہ ہے، لیکن اللہ کی مشیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کہ آپ نے غلاموں کی جگہ کو پسند فرمایا اور مدینہ طیبہ میں آپ رہے، اور یہاں تک کہ آپ کا وصال ہوا. تو الحمدللہ آج بھی مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم سے کوئی نکل کر نہیں جا سکتا. کون نکل سکتا ہے اللہ تعالی سے؟ لہذا یہ جو کافر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جنت میں جائیں گے اور یہ ہے وہ ہے، یہ سب ان کی بکواس ہے. کیا جنت ان کے بس میں ہے، ان کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ اکبر. مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ وہ آخرت کے معاملے میں وہ اپنی طاقت سے کچھ کرے گا تو وہ بکواس کرتا ہے. وہاں کسی کی طاقت نہیں چلے، وہاں تو فضل کام کرتا ہے میرے دوست. طاقت واقت وہاں کسی کی کیا کام کرے گی؟ وہاں فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. سنیے تو اب رزلٹ دیکھیے کہاں جا رہا ہے کہ انہیں چھوڑ دیجئے ان کی بےہودگیوں میں پڑے ہوئے اور کھیلتے ہوئے. وہ جو بکواس کرتے ہیں انہیں چھوڑ دیجئے، اور جو مستیاں کر رہے ہیں کھیل کود میں جو انہوں نے دن نکالا ہے ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال میں. ان کے ایمان لانے پر غم نہ کیجئے. اللہ اکبر. مقصد یہ ہے کہ آدمی دین کا کام کرتا رہے، لیکن اگر کوئی راہ راست پر نہ آئے تو پھر اب غم کرنے سے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنا جو مشن ہے آدمی اس کو جاری رکھے. باقی اگر کوئی ایمان نہ لائے، ہدایت پر نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بد نصیب ہے، محروم ہے. اس دن سے ملے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے. یوم یخرجون من الاجداث. ان کو چھوڑ دیجئے اور قیامت کے دن وہ ملیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جہنم اور خدا کا عذاب اور سختیاں وہ سب ملیں گے. آپ انہیں چھوڑ دیجئے. آپ کا کام ہے تبلیغ فرمانا، ہدایت کرنا. آپ نے اپنے مشن کو پورا کیا، تبلیغ کر دی، ہدایت کر دی. اب اگر کوئی نہ مانے تو پھر اب اس کا کیا؟ وہ کمبخت خود ہی بد نصیب ہے. یوم یخرجون من الاجداث، جس دن قبروں سے نکلیں گے. سراعا، جلدی جلدی نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ جلدی جلدی جا رہے ہیں ایک علامت کی طرف، ایک نشانی کی طرف. اللہ اکبر. محشر میں دوڑتے جائیں گے. جب قیامت قائم ہوگی تو محشر میں لوگ قبروں سے نکلیں گے تو دوڑتے جائیں گے. کوئی پیدل ہوگا، کوئی منہ کی طرف سے دوڑے گا، اور انشاءاللہ مومن جو ہے وہ سرکار دو عالم کے وسیلہ جلیلہ سے سواریوں پر ہوں گے. تو وہ دوڑتے ہوئے قیامت کے میدان میں سب نکلیں گے اور جلدی جلدی جائیں گے میدان محشر میں. اللہ اکبر. ہر شخص چاہتا ہے کہ پہلے پہنچ جائیں، تو وہ سب اپنی اپنی جگہ جائیں گے جلدی جلدی. خاشعتن ابصارہم، آنکھیں نیچے کیے ہوئے. اللہ اکبر. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ قبر سے جیسے ہی نکلیں گے تو نکلتے ہی مومن اور منافق اور کافر میں میرے دوستوں فرق ہو جائے گا.
اور پہچان لیا جائے گا، کیونکہ کافر جو ہے وہ پاؤں سے نہیں چلے گا بلکہ منہ سے چلے گا، منہ کے بل وہ جائے گا اور چہرے کے اوپر اس کی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور مومن جو ہو وہ الحمدللہ اپنی شان سے جائے گا تو آنکھیں نیچے کیے ہوئے ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت سوار ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے ان کا وہ دن جن کا ان سے وعدہ تھا۔ دنیا میں کہتے تھے جی قیامت کیا آئے گی، کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اب آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ ہے ان کا دن۔ قرآن کریم نے کس کس طریقے سے سمجھایا اور ایک ایک جملے سے میدان محشر اور میدان قیامت کا سی، اور جو پارٹیاں دنیا میں ہیں یعنی مسلمانوں کی پارٹی اور کافروں کی اور منافقوں کی پارٹی، ان کا کیا حشر ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، قرآن نے ان کو اچھی طرح بتا دیا۔ تو اب دوستو اندازہ کرو کہ قرآن کے حکم کے مطابق دین کے کسی حصے میں بھی کافر اور منافق سے مومن کا اتحاد نہیں۔ اگر دنیا میں کافر سے منافق سے اتحاد پیدا کرنے کی اگر کوشش کی جائے گی تو وہ اتحاد میرے دوستو ایک جھوٹ کا پلندہ ہوگا، ایک دھوکہ ہوگا، ایک فریب ہوگا، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر سے لین دین یا معاملات جائز نہیں، معاملات تو جائز ہیں، لین دین بھی جائز ہے، معاملات جو بھی جائز ہیں، بات چیت وغیرہ یہ وہ، لیکن یہ پالیسی کہ کافر کو ہم دوست بنا لیں اور وہ ہمارا قلبی دوست ہو جائے، میرے دوست کو یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق یہ دھوکہ اور فریب ہے۔ وہ قلبی دوست نہیں ہوگا، کام چلانے کے لیے اپنی ضرورت کی وجہ سے، اپنے مطلب کی وجہ سے کوئی کسی سے دوستی کا وعدہ کرے یہ اور بات ہے، لیکن قرآن کے ان سے کوئی کافر کسی مومن کا دوست نہیں ہوگا، بلکہ کافر تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا اور دین میں ہر جگہ ایک پارٹیشن ہے ان دونوں گروپ کے درمیان۔ ذالک الیوم الذی کانوا یعدون، یہ ہے ان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔ اس آیت کے ساتھ ہی سورہ معارج ختم ہو گئی۔